بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خاک نشین ہوں میری جاگیر مسلح، میں خاک نشین ہوں میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت استاد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ مختلف اساتذہ کرام نے اپنی گزارشات پیش فرمائی ہیں۔ ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت اور اتحاد اہل سنت والجماعت کا بین الاقوامی ماٹو یہ ہے نو لیٹ نو ویٹ۔ نہ ہم کسی کو انتظار کا موقع دیتے ہیں نہ ہم تاخیر کرتے ہیں۔ ابھی تک آپ حضرات نے پورے ملک میں کئی بار اس کا تجربہ کیا ہوگا اور آزما کر دیکھا ہوگا۔ کسی جلسے میں کسی میزبان کو ہم پریشان نہیں ہونے دیتے، جو وقت طے شدہ ہو اس وقت سے پہلے تو پہنچتے ہیں، تاخیر کبھی نہیں کرتے، وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اعلان کیا تھا کہ 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہمارا علماء اجتماع ہوگا۔ ٹھیک 10 بجے ہم نے اجتماع کا آغاز کیا تھا، اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ 3 بجے اختتام ہوگا۔ ہماری پوری خواہش ہے کہ وقت کی پابندی کریں اور آپ حضرات کو اس معاملے میں کبھی بھی تاخیر اور کبھی بھی اس وجہ سے مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 2 چیزیں کام کے حوالے سے بہت ضروری ہیں، نمبر 1 تحریک اور نمبر 2 تنظیم، نظم و ضبط۔ آپ حضرات میں سے جن کو عقیدت تو اکثر ہوتی ہے، جن کو عقیدت ہو ان کو جملہ سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جن کو عقیدت نہ ہو ان کی زیادہ بندے کو پرواہ کرنی بھی نہیں چاہیے، اس سے خام خواہ آدمی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ میں تحدیث بالنعمت کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بھی مجھے اجازت ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بھی اجازت ہے۔ دونوں سلسلوں کی برکت کیا ہے کہ سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے اجازت ہے بیعت کے معاملات میں، حضرت مدنی کے سلسلے کے وہ پیر تھے، حضرت اقدس شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم سے اجازت ہے، اور وہ حکیم الامت تھانوی کے سلسلے کے پیر اور مرشد ہیں۔ دونوں سلسلوں کی برکت کیا ہے؟ حضرت مدنی کی برکت ہے کہ مزاج میں تحریک بہت ہے، حضرت تھانوی کے سلسلے کی برکت یہ ہے کہ مزاج میں نظم بہت ہے۔ تحریک اور نظم دونوں اکٹھے چلتے ہیں، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی ہے، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کا اپنے پیغمبر کو ارشاد ہے کہ آپ نعمت خدا کی بیان فرما دیا کریں، اس سے لوگوں کو استفادہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ابھی یہاں اجتماع جب شروع تھا تو میرے پاس کچھ احباب اسلام آباد کا تشریف لائے کہ وہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے، تو ان میں سے ایک ہمارے ساتھی نیوزی لینڈ سے تشریف لائے، تو انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ بعض حضرات طریقت پر اعتراضات کرتے ہیں تو اس کے جوابات کیا ہیں۔ میں نے کہا یہی سوال مجھ سے گزشتہ ہفتے دبئی میں ایک شخص نے پوچھا
کہ طریقت پر اعتراضات کے جواب کیا ہیں۔ میں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ طریقت میں آپ ان سے بیعت کرتے ہیں کہ جو طریقت کو سمجھتے ہیں، طریقت کے جوابات نہیں سمجھتے۔ آپ ایسے شیخ کا انتخاب کر لیں جو طریقت بھی سمجھتا ہو، طریقت پر اعتراضات کے جوابات بھی سمجھتا ہو، تو آپ کو دونوں چیزیں اکٹھی مل جائیں گی۔ اب اس کے لیے جو کہ تیار نہیں ہوتے پھر مسائل تو پیدا ہوں گے نا۔ اس لیے ہم نے شریعت اور طریقت پہ اکٹھا چلانے کے لیے، آپ باہر دیکھیں تو مرکز کے بورڈ پر 2 بورڈ لگے ہوئے۔ ایک اعلان کیا ہے مرکز اہل سنت والجماعت، اور دوسرا کیا ہے خانقاہ اشرفیہ اختریہ۔ اس کا مطلب یہ کہ شریعت کے اسباق بھی ہیں، طریقت کے اسباق بھی۔ طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، شریعت سے مراد مسائل ظاہرہ ہے اور طریقت سے مراد مسائل باطنہ ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں ایسی اصطلاحات ملتی ہیں کہ جس میں ایک جز کی وجہ سے ایک کا اثبات ہوتا ہے اور ایک جز کی وجہ سے دوسرے کی نفی ہوتی ہے۔ اس پر میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہ زلیخا فریفتہ ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ غلام پر تم عاشق ہو۔ زلیخا نے کہا تم نے اس غلام کو دیکھا ہی نہیں، ایک بار دیکھ لیتی کبھی تو مجھے ملامت نہ کرتی۔ زلیخا نے اپنے محل میں دسترخوان لگایا اور مصر کی عورتوں کو جن نے تانا دیا تھا ان کی دعوت کر ڈالی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم تو ہوتا ہے لیکن علم غیب نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا اخرج، باہر تشریف لائے۔ ان کو تو معلوم نہیں تھا باہر کون سا تماشا سجا ہوا ہے۔ باہر دیکھا دسترخوان لگا ہے، اوپر فروٹ بھی ہیں اور چھریاں چاقو بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور ایک کام کیا۔ جملہ کیا کہا ما ھذا بشر، اور کام کیا کیا قطعن ایدیہن، زبان سے کہا یہ بشر نہیں ہے اور عملاً اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اب ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ما ھذا بشر کیوں کہا اور قطعن ایدیہن کیوں فرمایا؟ ذرا اس کی آپ تفسیر سمجھیں اور علمی ذوق کے مطابق سنیں، تفسیر پہ لطف آپ دیکھیں۔ جہاں تک جملے کا تعلق تھا، اللہ نے انسان کے مزاج میں صفات متضادہ رکھی ہیں، ملکیت، بہیمیت، فرشتہ پن، ڈنگر پن، مان کے چلنا، منمانی کرنا۔ میں نے 3 لفظ استعمال کیے آپ حضرات کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے۔ بات کا اسٹیٹس بہت ہائی ہوتا ہے تو ان کے لیے میں نے لفظ بولے ہیں ملکیت اور بہیمیت، اور جو تھوڑے نچلے درجے کے ہیں میں نے کہا ڈنگر، فرشتہ پن اور ڈنگر پن، اور اس سے نچلے درجے کے ان کے لیے ترجمہ ہے مان کر چلنا اور منمانی کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھی ہیں۔ اور فرشتوں میں ایک چیز ہے مان کے چلنا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جانوروں کے مزاج میں ایک ہی چیز ہے منمانی کرنا۔ تو اگر جانور، انسان میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، منمانی کرنا اور مان کے چلنا۔ اگر یہ مان کے چلے تو ملائکہ سے آگے گزرتا ہے چونکہ ان کے مزاج میں منمانی کرنا تھا ہی نہیں، اور اگر یہ منمانی کرے تو جانوروں سے نیچے گرتا ہے چونکہ ان کے مزاج پہ مان کے چلنا تھا ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ میں کھلی تفسیر نہیں کر رہا، اشارے کر رہا ہوں، علماء کا اجتماع ہے، زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ مان کے چلے تو فرشتوں سے آگے گزرتا ہے، اور اگر منمانی کرے تو جانوروں سے نیچے گزرتا ہے۔ تو ان مصر کی عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشریت کی نفی نہیں تھی، بشریت کی ضمن میں منمانی کرنے کی نفی تھی۔ ان ھذا الا ملک کریم میں فرشتے اور ملکیت کا اس بات نہیں ہے بلکہ مان کر چلنے والے وصف کا اس بات ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ انسان ہے جو منمانی نہیں کرتا، ما ھذا بشر وہ انسان ہے جو مان کے چلتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ گئی جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میں اس لیے کبھی کہتا ہوں کہ مجھے لطف آتا ہے بیان کا کہ خالص علماء بیٹھیں، پھر تھوڑا سا بیان کم آتا ہے جب صرف طلباء درمیان میں، پھر لطف کم ہے جب صرف عوام بیٹھی ہو۔ سطح سے نیچے اتر کے بات کرنا یہ کتنا مشکل ہے، اس کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا، اور شریعت اور طریقت کا فرق سمجھ گئے؟ شریعت اور طریقت کو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت سے مراد جس میں علوم ظاہرہ پر بات ہو، اگرچہ باطنہ بھی ہوتے ہیں، اور طریقت سے مراد جس میں علوم باطنہ پر بات ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علوم ظاہرہ نہیں ہوتے، ہم دونوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ اور جب تک عالم خانقاہ سے رابطہ رکھ کے دین کا کام نہ کرے، وہ دین کا کام صحیح معنوں میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میں عام کاموں کی بات نہیں کرتا، حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ کا مزاج بھی یہی تھا، حضرت شیخ الہند کا مزاج بھی یہی تھا۔ ہمارے تمام اکابر میں تلاش کرنے سے
ایک بزرگ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو دین کا کام کرتا ہو اور خانقاہ سے تعلق نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو خانقاہ سے تعلق جوڑ کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں بہت سارے معاملات تفصیل کے ساتھ اساتذہ کرام نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میں نے آپ کی آج کی مجلس میں بڑے اختصار سے صرف 4 باتیں پیش کرنی ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ کی اہمیت۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی سورت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کا ترجمہ علمی عوامی زبان میں ذرا سمجھیں۔ علمی باتوں کو عوامی زبان میں کہنا یہ بہت بڑا فن ہے۔ اللہ آپ کو بھی دے اور آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا فن ہے اگر اللہ عطا فرما دے۔ آپ اس کا ترجمہ سمجھیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، اعمال سنت کے مطابق کرتا ہو، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور مصون عمل کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اگر اس دعوت پر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ اب دیکھو قرآن نے کیسی فصاحت اور طاقت سے بات کی ہے۔ قرآن فصاحت سے بات کرتا ہے اور ہماری عدم فصاحت اس قرآن کا رخ بدل دیتی ہے۔ اس لوگ پھر ماڈرن ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں اور دائیں بڑھ جاتے ہیں کہ مولوی کی وہ زبان نہیں ہے۔ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں اپنی درسگاہی زبان کو عوامی زبان میں نہ لائیں۔ درسگاہی زبان کو درسگاہ میں رکھیں اور عوام کے اندر عوامی زبان کا استعمال کریں، پھر دیکھیں آپ کا نفع کتنا عام ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے نفع کو عام فرما دے۔ یہ 3 زبانیں الگ ہیں۔ درسگاہ کی زبان، عوامی زبان الگ ہے، درسگاہ کی الگ ہے اور مناظرے کی الگ ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مناظرے کی زبان بھی دی ہے، خدا نے درسگاہ کی زبان بھی دی ہے، اللہ نے عوامی زبان بھی عطا فرمائی۔ ہم اپنی نعمتیں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ مال ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو آپ تشریف لیں، نہ لینا چاہیں تو دعائیں تو کرتے رہے نا کہ اللہ کا ہم کا میں کو معاف فرما دے۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا جملہ بطور لطیفہ عرض کرتا ہوں۔ مدرسہ الحسنین مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے ہماری ملاقات تھی اور چائے پہ ملاقات تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب مجھے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کا ایک بیان سنا ہے، ماشاءاللہ بہت مدلل بیان تھا لیکن لہجہ آپ کا بہت سخت تھا۔ میں نے مولانا سے پوچھا وہ جو بیان آپ نے میرا سنا ہے وہ بیان کس شہر کا تھا؟ مولانا فرمایا کہ جھنگ کا۔ میں نے پھر ظرافت میں کہا وہ جھنگ کا تھا، رائے گڑھ کا تو نہیں تھا۔ مولانا ہنس پڑے، کہتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا میں تنقید کا جواب نہیں دے رہا، میں وضاحت کر رہا ہوں جھنگ کا لہجہ اور ہے اور رائے گڑھ کا لہجہ اور ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے خدا نے رائے گڑھ کا لہجہ بھی دیا ہے، خدا نے جھنگ کا لہجہ بھی دیا۔ آپ جس لہجے میں چاہیں گفتگو کروا لیں، آپ کو بات دونوں لہجے میں دیں، چاہے تو گرم مال لے لیں چاہے تو نرم مال لے لیں، جیسا مال چاہیں، گرم اور سرد دونوں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں خیر کیوں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا مولانا میں نے وضاحت اس لیے کی ہے، اگر میں اس کی وضاحت نہ کرتا، اب وہ ایک غیر مقلد عالم تھا، اس وقت نے جنگ میں آ کر بیان کیا اور چیلنج مفتی تقی عثمانی صاحب کہ لاؤ مفتی تقی عثمان کو، مطلب کہ میں نے پھر اس کا جواب دیا بالکل چزادی کوڑ کلی شدیرہ نرجب تھے غیر مقلد مناظرہ تقی عثمانی صاحب نے اس قسم میں جب رگڑے لگائے۔ آج میرا خیال ہے اس بیان کو شاید 7 سال گزرے ہوئے ہوں گے، وہ دوبارہ شیخ الاسلام اس جنگ شہر میں آئے تک نہیں آئے، دوبارہ نہیں آ سکا۔ میں نے کہا دوبارہ آئے پھر اس کی کیسے لانا، اگلی میں اس کی درگاہ پھر بناؤں گا، ابھی میں نے اس کی تھوڑی سی رعایت کی تاکہ اس کو اسی سے دماغ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے خیر مولانا سے گزارش کی، میں نے کہا میرا مقصد صرف یہ وضاحت کرنا ہے کہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے، اگر وضاحت نہ کی کسی اور بندے نے پوچھا کہ مولانا الیاس گومن صاحب کیسے آدمی ہیں، آپ نے فرمایا بھی دلائل اچھے ہیں، لہجہ سخت نہیں ہے، لہجہ سخت ہے، وہ سمجھے گا آپ کا میرا اختلاف ہے، تو خامہ لوگ اختلاف سمجھ کے ہم دونوں میں سے کسی ایک سے دور ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت وضاحت عرض کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علمی بات کو عوام میں جب کریں تو عوامی سٹائل میں کریں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس پہ گفتگو کروں تو اس پر اچھا خاصا وقت لگنا ہے کہ میں مثالیں دے کر بات سمجھاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی باتوں کو عوامی انداز میں کیسے عوام کو سمجھایا۔
اور عوام کی سطح کے مطابق اتر کے بات کرنا یہ پیغمبر کا مزاج ہے۔ میں اس پر جی چاہتا ہے، بات لمبی ہوتی ہے، ایک مثال چلیں، آپ حضرات کافیے میں یہ پڑھتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کافیہ میں قیل و قال بہت ہے، سوال و جواب بہت ہے، اس میں جب حروف تعریف پہ بات ہوتی ہے نا، یہ بھی تعریف کا، یہ بھی، اس میں کہتے ہیں الف لام تعریف کا ہے، پھر اس میں سوال آتا ہے نہیں میم بھی تو لام تعریف ہے، کیوں جی؟ وہ حدیث مبارک میں ایک صحابی نے پوچھا تھا امن برم سیام فم سفر، کہ یا رسول اللہ رمضان سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا لیس من البر صیام فم سفر، تو اگر یہ لام تعریف میم تعریف کا نہیں بنتا، چلو وہ تو لام میم ادا کر نہیں سکتا تھا لام، اس لیے میم کہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لام فرماتے نا، حضور نے میم کیوں پڑھا؟ اس کا ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامع کی رعایت کرتے ہوئے اس لفظ کو اسی طرح ادا کیا جیسے سامع نے ادا کیا، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو، حوصلہ افزائی ہو، اور دلجمی کے ساتھ بات قبول کر لیں۔ اس سے بڑی میں آپ کی خدمت میں کیا مثال کر دوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سطح سے اتر کے بات فرماتے ہیں تاکہ بات سمجھیں۔ چلے ایک مثال میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے، یہ ایسا عنوان ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ جتنی چاہیں مثالیں پیش کر سکتے ہیں، آپ عنوان ہے، میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ شرمگاہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ شرمگاہ کا حکم کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ اگر کہہ دیں کہ شرمگاہ ناپاک ہے تو یہ مسئلہ تو ٹھیک نہیں ہے، جب استنجا کر لیا تو شرمگاہ تو ناپاک نہیں ہے، اور اگر کہہ دیں شرمگاہ پاک ہے تو اس کو تو معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ اب پاک کہیں تو مسئلہ، ناپاک ہے تو مسئلہ، تو پوچھا شرمگاہ کیا کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، فرمایا فَقْتَاهُ إِنْ كَانَ نَجَسًا۔ کیا جواب دیا؟ فَقْتَاهُ إِنْ كَانَ، اگر یہ ناپاک ہے تو کاٹ دو۔ اب اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا نا، ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس سے مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوامی لہجے میں ایسی باتیں کہنا یہ عالم کا حق ہوتا ہے، بات اسی انداز میں سمجھانا کہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ اس پر مجھے ایک مناظرہ اور مناظرے کے ضمن میں لطیفہ یاد ہے کہ لاہور میں مناظرہ تھا مرزائیوں کے ساتھ، دیوبندیوں کا، مسلمانوں کا، اور مناظرہ بریلیوں کی مسجد میں تھا۔ علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم اچانک مناظر طے ہوئے، اصل مناظر کوئی اور تھے، وہ وقت پہ دستیاب نہ ہوئے، کسی عذر کی وجہ سے علامہ صاحب کو لایا تو مناظرے کے لیے تشریف لے آئے۔ اب ادھر مرزائی ہے، ادھر علامہ صاحب ہیں، تو اس علامہ صاحب نے مرزائی مناظر کے خلاف مرزا قادیانی کتاب ازالۃ الاوہام کا حوالہ پیش کیا۔ مرزائی مناظر بھول بول پڑا، اس نے کہا علامہ صاحب آپ نے شرطیں نہیں پڑھی، آپ نے شرطیں نہیں پڑھی۔ شرطیں پڑھی تو نہیں تھی نا، اچانک جو تشریف لائے تھے۔ اب اگر کہہ دیں میں نے نہیں پڑھی تو یہ تو مناظر کو کھپ ڈالے گا، شور ڈالے گا، اور اگر کہہ دیں پڑھی ہے تو بات اس کی ذہن کے مطابق، شرط کے مطابق نہیں تھی۔ علامہ صاحب فرمانے لگے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ اب دیکھو کیسے کی ہے، بتاؤ وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ اس نے کہا جی شرائط میں لکھا ہے کہ بات قرآن حدیث سے کریں گے، اور آپ نے ازالۃ الاوہام پیش کی ہے۔ تو علامہ صاحب فرمانے لگے میں نے شرط کی مخالفت تو نہیں کی، اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو یہ حدیث ہے، اگر یہ حدیث نہیں ہے تو مرزا صاحب نبی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کتنی عوامی بات کی ہے، اتنی بڑی علمی بات کو کیسے عوامی سٹائل میں سمجھایا؟ مرزائی مناظر پھنس گیا، لیکن وہ خبیث تھا تو مناظر نہ، بات وہ بھی نہیں، اس نے پھر پینترا بدل کے سوال کیا۔ اس نے کہا ہمیں کافر کہتے ہو اور جن کی مسجد میں ہم سے مناظر ہے، ذرا اوپر دیکھو یہ کون ہے؟ علامہ صاحب اوپر دیکھا، کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ یا محمد، اگر ہم مرزا کو نبی مان کے کافر ہیں تو یہ حضور کو حاضر ناظر مان کے مشرک نہیں ہے؟ اب بتاؤ کتنا مشکل یہ سوال تھا، اس سے نکلنا کتنا مشکل تھا۔ علامہ صاحب فرمانے لگے آپ بھی بتاؤ اس مسجد میں کوئی لوگ جو حج پر گئے ہیں 4-5 کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ عمرے پر گئے ہیں 5-10 اور کھڑے ہو گئے۔ اچھا تم نے جدہ میں یا اللہ یا محمد لکھا دیکھا ہے؟ کوئی بھی، سب کہتے ہیں نہیں۔ مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے؟ سب کہتے ہیں نہیں۔ مدینہ منورہ میں دیکھا ہے؟ سب کہتے ہیں نہیں۔ علامہ صاحب فرمایا یہ یا اللہ یا محمد عربی والا نہیں ہے، یہ یا اللہ یا محمد پنجابی والا ہے۔ اگر عربی والا ہوتا تو جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ لکھا ہوتا، یہ یا پنجابی والا ہے، انہوں نے لکھا ہے یا اللہ منیا یا محمد منیا، تیرے پیو کے جسم میں بھی نہیں ملتے۔ یہ مرزا قادیانی کا کفر لکھا ہوا ہے، حاضر ناظر نہیں لکھا ہوا ہے۔
اب بتاؤ کتنی بڑی علمی بات ہے اور کیسے عوامی سٹائل میں فرمائی. وہ پھر پھنس گیا, کوئی جواب نہیں تھا. میں مثال کیوں دے رہا تھا, میں گزارش کر رہا تھا, میں اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا, اور میری اللہ کو خواہش ہوتی ہے کہ علماء ہمیں وقت دیں, ہم علماء کو کھل کر یہ باتیں سمجھائیں, یہ بات کیسے کہنی ہے, یہ بات کیسے کہنی ہے, یہ بات کیسے کہنی. لیکن ابھی ہماری عمر ہے بولنے کی, چلنے کی, پھرنے کی. جب انسان کے اعصاب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ پھر رجوع فرماتے ہیں, پھر تو آدمی بول نہیں سکتا, پھر تو آدمی چل نہیں سکتا. جب اللہ جوانی اور بولنے کا وقت دے اس وقت استفادے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہم اس لیے بات کہتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کو رجوع میں آسانی ہو. اور اس پر اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ دیکھو اپنی باتیں خود کرتے ہیں, تو اپنی باتیں خود شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قادری نے کی ہے. اپنی زندگی میں آپ بیتی کیوں لکھی ہے؟ موت کے بعد لوگ لکھ نہیں سکتے تھے, اپنی زندگی میں کیوں لکھی ہے؟ تاکہ پتہ چلا کہ شیخ کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں, لوگ رجوع کر کے استفادہ کر سکیں. مفتی رشید احمد الجانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار الرشید اپنی زندگی میں کیوں لکھوائی ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ اوصاف موجود ہے, امت استفادہ کرے. ہمارے مشائخ میں دونوں قسم کے مزاج موجود ہیں. خیر میں وہ ترجمے سے بات لمبی ہو گئی, فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو, عمل سنت کے مطابق کرے, صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دے. اگر دعوت پر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے. اللہ سے مشکلات مانگے نا, مشکل آ جائے تو برداشت کرے. اس پر میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, استقامت کی دعائیں ہمارے لیے نہ کریں, اپنے لیے کریں تو آپ بڑے شوق سے فرمائیں. ہمارے لیے استقامت کی دعا نہ کیا کریں. میں کبھی جلسے پر جاتا ہوں تو بسا پر بیان اچھا بھی ہو جاتا ہے, لوگوں کو پسند بھی ہوتا ہے, تو جب پسند ہے تو لوگ ماتھا چوم کر کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ خدا استقامت دے. میں نے کہا استقامت کا معنی اس پر پرچہ ہو, پھر میں جیل جاؤں, پھر آ کر یہی بیان کروں. استقامت کا یہ معنی کہتا رہی. پھر میں نے کہا تم دعا کرو اللہ تمہیں عافیت سے دین کا کام کرنے کی توفیق دے. عافیت کا معنی کا کام بھی کرتے رہیں اور جیل سے بھی بچے رہیں. تو جیل جا کے ضرور کام کرنا ہے. ہاں جیل آ جائے تو چھوڑ کام نہ چھوڑیں, لیکن اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر بات عرض کر رہا تھا, اس میں اللہ نے 4 باتیں فرمائی. نمبر 1 عقیدہ, نمبر 2 اعمال, نمبر 3 دعوت, اور نمبر 4 صبر. تو پہلی بات عقیدے کی ہے. سب سے پہلے عقیدہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے محنت عقیدے پر فرمائی, اس لیے پہلا نمبر عقیدے کا ہے, دوسرا نمبر اعمال کا ہے. عقیدے اور عمل میں فرق کیا ہے؟ عقیدہ بہت قیمتی ہے, اعمال قیمت میں کم ہے. توجہ رکھنا, یہ بات سنیں اور واپس جا کر اپنے علاقے میں عوام کو اپنے دروس میں سمجھائیں. عقیدے اور عمل میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ بہت اہم ہے, اعمال کی اہمیت کم ہے. دنیا کا ضابطہ ہے عقلی کہ جو چیز قیمت میں زیادہ مہنگی ہو اس کو رکھنے کا محل محفوظ ہوتا ہے, اور جو کم قیمت میں ہو اس کو رکھنے کا محل غیر محفوظ ہوتا ہے. کبھی جوتوں کی دکان پر آپ نے گاڑی دیکھی ہوں گے, لیکن ڈائمنڈ اور یہ سونے کی دکان پر باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ قیمتی ہے اور جوتے کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ عقیدہ خدا کے خزانے میں قیمتی تھا, اس کا محل دل رکھا ہے جو محفوظ ہے. اعمال کی قیمت کم ہے, اس کا محل ظاہر بدن رکھا ہے جو غیر محفوظ ہے. یہ عقیدے اور عمل میں فرق ہے. اچھا دوسری بات سمجھے, میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. اگر کسی انسان کے اعضائے بدن میں سے بعض اعضاء کاٹ دے تو بندہ زندہ ہے. کتنے بندے آپ نے دیکھے, ٹانگ کٹی ہے زندہ, ہاتھ کٹے ہیں زندہ, ناک کٹا ہوا زندہ, زبان کٹی ہے زندہ. ایسے ہے نا, کتنے بندے وہ ہیں کہ بعض اعضاء کٹ جائے تو زندہ رہتے ہیں, لیکن دل میں سے تھوڑے سے دل کو کاٹ دے تو آدمی کبھی زندہ نہیں رہتا. پتہ چلا کہ جس طرح بعض اجزاء کٹنے سے آدمی زندہ, بعض اعضاء کٹنے سے آدمی زندہ رہتا ہے, اور دل کے بعض اجزاء کٹنے سے آدمی زندہ نہیں رہتا. اسی طرح اعمال شریعت چھوڑ دینے سے بندہ مسلمان رہتا ہے, اور عقیدے میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑ دینے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا. عقیدہ اتنا اہم ہے, اور عمل کا بات کا مسئلہ ہے. اور ہمارے ظلم کیا ہے, نہ ہمیں عقائد کی فہرست کا پتہ ہے, نہ عقائد کی فہرست کے بعد عقائد کے دلائل کا پتہ ہے. اور باطل پہلا حملہ عقیدے پہ کرتا ہے, پھر حملہ مسائل پہ کرتا ہے. اس پر ہماری کتاب پر کام شروع ہونے والا ہے. دعا فرمائے اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. اس کا نام نظریات اہل و سنت ہوگا یا عقائد اہل و سنت ہوگا, اس کو بعد میں طے کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ مفصل کتاب سامنے آ جائے کہ جس میں اہل و سنت والجماعت کے تمام عقائد قطعی یا ظنی و دلائل کے ساتھ جمع ہو جائے. اس پہ ان قریب کام شروع ہوگا. دعا فرمائے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو پہلا نمبر عقیدے کا ہے, اور دوسرا نمبر مسائل کا ہے, تیسرا نمبر دعوت کا ہے, اور چوتھا نمبر دعوت پہ صبر کرنے کا ہے. اس لیے ہم نے جو اپنے میدان
محنت کا میدان چنا ہے وہ عقائد کا ہے اور اس کے بعد پھر اعمال کا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقائد اور اہل سنت والجماعت کے مسائل کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے وہ عموماً حضرات ہم سے بہت سارے لوگ رجوع کرتے ہیں مناظرے کے حوالے سے کہ ہم نے مناظرہ کرانا ہے۔ اس کے لیے آپ ہماری ترتیب سمجھ لیں۔ اگر کسی مسئلے پر مناظرہ کروانا چاہیں تو 3 کام کریں۔ پہلا کام، جس مسئلے پر مناظرہ کرانا چاہتے ہیں اس مسئلے پہ چھوٹا سا تربیتی کنونشن رکھیں۔ 10 بندے، 15 بندے، 20 بندے، 100 بندے، نہ اشتہار چھپوائیں، نہ دعوت نامہ جاری کریں، نہ اس کی زیادہ تشہیر کریں۔ 10، 15، 20 بندے جمع کریں، ان کو مسئلہ سمجھائیں۔ دوسرا مرحلہ، اس مسئلے پر بعد میں جلسہ رکھیں۔ تیسرا مسئلہ، اس مسئلے پر مناظرہ ہے۔ ہمارے ساتھی تربیتی پروگرام بھی نہیں کراتے، مسائل پر بیان بھی نہیں کراتے اور ڈائریکٹ مناظرے کی بات کرتے ہیں، اس سے فضا ہمارے خلاف بنتی ہے، ہمارے حق میں نہیں بنتی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال لوں گا تو پھر بات صحیح سمجھ آئے گی۔ ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں رکوع جاتے اٹھتے وقت رفع الیدین نہ کرنا یہ سنت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم ترک رفع الیدین پہ مناظرہ کرانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے 20-25 لڑکے جمع کریں اور اس مسئلے کو ہمیں سمجھانے دیں۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے اور بعد میں چھوڑ دیا ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں رفع الیدین فرمایا ہے اور ہمیشہ فرمایا ہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ فرق سمجھ آ گیا؟ اب بتائیں، اگر کوئی ایسی حدیث ملے کہ جس میں لکھا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہمارے خلاف ہے؟ ہمارے خلاف کون سی حدیث ہوگی کہ جس میں ہمیشہ فرمایا؟ تو صرف رفع الیدین کرنے کی حدیث تو ہمارے خلاف نہیں ہے نا۔ اب ذرا آپ 15 لڑکوں کو یہ مجلس میں بات سمجھائیں کہ بیٹا صحیح بخاری میں امام بخاری رفع الیدین کی 5 حدیثیں لائے ہیں، ان 5 بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا، لیکن کسی بخاری کی حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نے ہمیشہ فرمایا۔ دیکھو بخاری میں یہ ہے فرمایا ہے اور ترمذی میں آگے چھوڑ دیا ہے، بخاری میں آگے فرمایا ہے اور نسائی میں آگے چھوڑ دیا ہے۔ توجہ رکھنا، پھر اس کو بات سمجھا لو۔ دیکھو صحیح بخاری، پوری بخاری شریف میں 9082 روایات ہیں، مطابعات، معلقات، شواہد کو ملا کے ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہو۔ بخاری میں ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر کیا، لیکن یہ ترمذی میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب بیٹھ کر فرمایا اور حضور کا دائمی عمل تھا۔ بات سمجھئے؟ اب یہ ساری بات آپ نے سمجھا لی ہے نا۔ آپ کے نوجوان کا ذہن بن گیا ہے کہ صحیح بخاری میں غیر مقلد کی کوئی دلیل موجود، یہ آپ نے سمجھا لیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ عمومی جلسہ لائیں۔ یہ عمومی جلسہ کیوں ہے؟ عمومی جلسہ اس لیے کہ غیر مقلد عالم تقریر کرتا ہے، ایک حدیث پیش کر دیو میں گڈی دی چابی پیش کرنا، ایک حدیث پیش کر دیو 10 لاکھ روپیہ نام، حنفیت ماں نے جمع نہیں جڑا میری دلیل کا جواب دے۔ وہ اتنی خطابت کے ساتھ تقریر کر گیا ہے نا۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں مناظرہ، آپ کہتے ہیں مناظرہ کرا لیتے ہیں۔ کس کا؟ میں مثال دے رہا ہوں، تو جی مولانا لیاز کو مساق بلا لو، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اچھا آپ کو پتہ ساتھی کیا کہیں گے؟ جنہوں نے ہمیں سنا نہیں ہے انہوں نے کہنا یار مولوی صاحب مروا نہ دینا، دیکھو بڑا بڑا مولوی ہے، وہ یہ کتابیں ویکھیے نے، جانکاری ویکھیے، مروا نہ دینا، کہ اس نے ہمیں سنا تو نہیں ہے۔ لیکن جب وہی مجمع ہمیں سن لے گا نا اور پھر کہو گے نا مناظرے کے لیے ہم فلاں کو بنا رہے ہیں، ہمارا مجمع خود کہے گا ساڑھا شعر آ رہا ہے، ذرا سن کے صحیح نا، تمہیں پتہ لگے تقریر کی نوادن۔ یہ ہوگا، یہ بیان کرانے سے آپ کے عوام کا میچ اوپر چلا جائے گا، نہ کرانے سے آخر تک وہ گھبراتے رہیں گے، پتہ نہیں ہمارا مولوی بول بھی سکتا کہ نہیں۔ اب بات سمجھ، اگر مناظرہ شروع ہو جاتا ہے تو جب مناظرے میں غیر مقلد مناظر بخاری کی 5 حدیثیں پڑھے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر رفع الیدین فرمایا، 5 حدیثیں پڑھے گا۔ اچھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ترمذی کی، ہم پڑھتے ہیں نسائی کی، ہمارے آدمی کا ذہن پتہ کیا ہوگا؟ بھائی یہ آپ کو تمہوں یہ مننا پوے گا کہ ساڑھے مولوی بخاری کی حدیث نہیں پڑھی، یہ مننا پوے گا، یہ فضا بنے گی کہ نہیں؟ یہ ماننا پڑے گا ہمارے مولوی بخاری کی حدیث نہیں پڑھی۔ اور اگر آپ نے پہلے تربیتی کنوینشن میں سمجھا لیا تو جب وہ غیر مقلد 5 حدیثیں پڑھے گا نا، ہم تیار نہیں ہوں گے، آپ کا لڑکا تیار ہوگا بات کرنے کے لیے، اور مولوی صاحب یہ تیری دلیل نہیں بنتی، یہ نہیں دلیل بنتی، ہمیشہ آنی پڑھ۔ یہ ہم نہیں بولیں گے، لڑکا بولے گا، لیکن کب؟ پہلے ذہن۔ اب کہتے ہیں ذہن سازی چھڑو جی، مناظرے طریق دیو بس،
ذہن سازی چھڑو ابھی آپ سنبھال لیں گے. میں نے کہا بات سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ غیر مقلد نے 10 لڑکوں کا ذہن بنا لیا ہے, جلسے کر لیے ہیں, اب آخری سٹیج مناظرے کا. ہم نے نہ تربیت کی ہے نہ بیانات کرا ہے, تو اس کا آخری ہے. ہمارا پہلا سٹیج مناظرے کا. جتھے دل لے رکھو, جدو دل لے آکھو, ہمیں جدو آکھو اسی ہون خون کرنا ہے تو مولوی صاحب کتابیں چک آ جانی ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, مولانا ابو یوسف سادہ کو پتا ہے مناظرہ کہاں طے ہوا, سندھ میں, اور فون مجھے کرایا مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم کا. مولانا نے فرمایا بھئی ہمارے ساتھی ہیں تو مولانا آپ کے پاس خدمت دینا چاہتے ہیں, آپ ان سے بھرپور تعاون کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا فون بند ہو گیا, ان کا فون آیا مناظرہ کرانا. میں نے کہا کب؟ کہتے ہیں 16 ستمبر. میں نے کہا میری تو ٹکٹ طے ہے, میرا باہر کا سفر ہے. کہتے لوگ ہوندے ہی نہیں, اب میرا قصور ہے بھئی تاریخ خود طے کر لی ہے, کھاتے ہمارے ڈال لی ہے, آتے ہی نہیں ہیں. میں گزارش کر رہا تھا اگر کسی مسئلے پر مناظرہ کرانا چاہیں تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے تربیت, اس کے بعد جلسہ, اس کے بعد یہ 2 کام آپ کر لو, مناظرے کی ضرورت رہنے ہی نہیں ہے. آپ کر کے تو دیکھو. اور دوسری میں گزارش اب کر رہا ہوں, ایک تو میں نے مناظرے کی ترتیب بتائی ہے نا, دوسری گزارش آپ سے یہ ہے مناظرے کے حوالے سے ہمارے بہت سارے احباب کو گلہ ہوتا ہے کہ آپ خود مناظرہ کیوں نہیں کرتے. اچھی طرح سمجھ, مجھے بہت سارے گلہ کرتے ہیں آپ خود مناظرہ کیوں نہیں کرتے. اس کی وجہ سمجھ لو بڑی اچھی طرح, آپ سمجھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہم سمجھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے اصولوں سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الاصل حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ حضرت مناظروں کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا کام تھا. ہر باطل نے للکارا, ہر خود پہنچے. اس وقت ٹیم نہیں تھی, بہت بڑا کام تھا. لیکن نقصان کیا ہوا؟ جب حضرت دنیا سے تشریف لے گئے, ہمارے سب دیوبندیوں نے کہا ہم یتیم ہو گئے ہیں, اب ہمارے سر پہ کوئی نہیں. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا نا ایسے؟ اچھا توجہ رکھنا. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ حضرت بہت بڑے تھے, ہمارے دیوبندیوں میں سب سے بڑے مناظر مولانا اکاڑوی تھے. نتیجہ کیا نکلتا؟ ایک محلے کا غیر مقلد جسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا, اس کا مناظرہ مولانا اکاڑوی سے ہوتا, اور وہ دوسرے دن ملک میں مناظر مشہور ہوتا. انہیں ماسٹر میں اکاڑوی نے مناظرہ کیا, وہ علامہ بنا ہوتا, یہ ماسٹر بڑے ہوتے. ہم نے ظلم کیا. ہم نے ان کی سامنے فیصلہ کیا کیا ہے بھائی خود مناظرہ نہ کرو, مناظرین کی ٹیم تیار کرو. خود نہ کرو مناظرین کی. آپ بریلویت پر مناظرہ کرنا چاہیں, مولانا ابو ایوب قادری اور ان کی ٹیم موجود ہے. جماعت المسلمین پہ کرنا چاہیں, مولانا رضوان عزیز ان کی ٹیم موجود ہے. مماتیت خلاف کرنا چاہیں, ہمارے مولانا عبداللہ عابد اور دیگر ہمارے حضرات مفتی یہاں بیٹھے عبد الواحد قریشی صاحب اور بہت سارے احباب, ہماری پوری ٹیم تیار ہے. آپ کسی مسئلے پر مناظرے کا نام لیں, ہماری ٹیم تیار ہے. نتیجہ کیا ہوگا اچھی طرح سمجھنا. جانا تو ہر بندے نے ہے نا, تبھی موت پر بھی جا سکتا ہے, شہادت کی موت پر بھی جا سکتا ہے. ہم نے 10 سال کا ہدف طے کیا ہے, ابھی 7 سال ہوئے اور 3 سال باقی ہیں, اور اس سال میرے پاس 90 علماء ہیں الحمدللہ. کتنے سال باقی ہیں؟ آپ ذرا مزید 3 سال لے کے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج اللہ عافیت سے زندہ رکھے, لیکن جب بھی جنازہ اٹھانا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے ہم یتیم ہو گئے ہیں, ہمارے سر پہ مناظر کوئی نہیں ہے. ہر بندہ کہے گا وہ مولانا مر گیا ہے لیکن 100 مناظر دے گیا. میں اس لیے تو خود نہیں ٹیم تیار کرو. اور آپ کہتے خود کیوں نہیں آتا؟ اچھا دوسری بات کیا ہے, اچھی طرح سمجھے. دوسری بات ہے آپ ہمارے گھر کے آدمی ہیں, گھر کے آدمی سے بات کرنے میں الجھن نہیں ہوتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے بین الاقوامی سطح پہ آپ کسی باطل مذہب سے تذکرہ کریں نا, وہ بتائے گا کہ دنیا مناظرے میں اللہ پاک فضل و کرم سے لوگ کس قدر ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور باطل کس قدر ہم سے الجھن اور خوفزدہ ہے کہ اگر یہ کام چلتا نقصان کتنا ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مناظرہ تو نہیں ہوگا کسی بندے سے, لیکن کسی بندے سے طے بھی ہو گیا نا, اس نے فوراً نیٹ پر آنا ہے کہ اس بندے کا مناظرہ مولانا الیاس گمن سے ہے. جس کو بھی شہرت چاہیے وہ نام میرا لکھ لیتا ہے. اس کا آپ کو تجربہ شاید کم ہوگا, مجھے پورے ملک کا تجربہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں مناظرے کر کے چھوٹے چھوٹوں کو مناظر نہ بناؤ اور اپنی موت سے امت کو یتیم نہ کرو. آدمی چلا گیا تو لوگ کہیں کہ 100 مناظر دے کر چلا گیا تو پھر کیا ہوا, جانا تو ہر کسی نے تھا. اور گلی گلی میں مناظر پیدا نہیں ہوتا. میں کتنی اس کی مثالیں دوں گا بات سمجھانے کے لیے, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ مجھے بتاؤ اچھی طرح بات سمجھو. اس وقت مرزائیوں کا جو سب سے بڑا آپ کا مربی ہے, پول ہے, پاپ ہے, بھائی مان جو بھی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے لندن میں.
اب کوئی بندہ جائے اور براہ راست اس سے بات کرے، ہمارا عام لڑکا اس سے بات کرے، آپ بتاؤ اس لڑکے کی آپ کی قیمت ہوگی کہ نہیں؟ اس نے مرزائیوں کے سربراہ سے جا کر بات کی ہے، اچھا جس طرح آپ کیا قیمت ہوگی اگر دشمن باطل کا چھوٹے سے چھوٹا بندہ براہ راست ہم سے بات کرے گا نا، ان کیا قیمت ہوگی؟ بھائی ذرا اس کو شاباش دو، یہ فلاں سے خود بات کر گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ان کو کبھی حسرت ہی رہ جائے کہ ہم نے بات کی حسرت کو یہ دفن کر دو۔ اس کے پر وقت کم ہے، ورنہ میں اس کا واقعات سناتا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہم نے پالیسی کیوں طے کیا۔ میں نے خیر گزارش کی ہے، نمبر 1 عقیدے کی اہمیت ذہن میں رکھیں، نمبر 2 میں نے مناظرے کی ترتیب عرض کر دی ہے، اور تیسری بات ذہن نشین فرما لیں، ہماری جماعت کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے ادارے کا نام مرکز اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا فتنہ جو اہل سنت والجماعت پہ شامل نہیں، اہل کفر تو بہت بڑی بات ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا فتنہ جو اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے، ہم کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے۔ ہماری گزارش سمجھ آ گئی؟ کسی بھی صورت میں اسے اتحاد نہیں کر سکتے، یہ ہماری جماعت کی پالیسی، ہمارے ادارے کی پالیسی ہے۔ ہاں البتہ ہمارے اکابر علماء وہ کسی سیاسی اور کسی بڑی مذہبی ضرورت کے پیش نظر اگر کسی کو ساتھ ملائیں ہم ان کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ہم اتحاد نہیں کریں گے، اور ہمارے مشائخ اگر کسی سے اتحاد کریں کسی ضرورت کی بنیاد پہ ہم اس کی مخالفت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح کسی دور میں مرزائیت کا مسئلہ تھا تو ہمارے اکابر نے شیعت کے ساتھ اتحاد کیا تھا، دنیا بھر کو تاثر دینے کے لیے اس فتنے کے خلاف سارے ایک ہیں، مسلمان بھی اور جو خود کو مسلمان کہتے ہیں سارے ایک ہیں، یہ تاثر دینا تھا اور اس تاثر میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ اسی طرح جب آپ شان صحابہ یہ کسی اور عنوان پہ مسئلہ چلتا ہے ہمارے حضرات اتحاد کر لیتے ہیں تاکہ دنیا فلاں کو پتہ چلے کہ نہیں بھی اس مسئلے پہ اہل سنت بھی اور جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں یہ سارے اس مسئلے پر ایک ہیں، ہم خود اتحاد کرتے نہیں ہیں اور اپنے اکابر کے اتحاد خلاف بک بک بھی نہیں کرتے۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہمارے حوالے سے آپ اسے ذہن میں رکھ لیں، ہم سے کبھی یہ نہ پوچھا کریں، بعض وہ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں اس پر صرف ایک واقعہ بطور دلیل کی پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا، اور ایک آج کا واقعہ آپ کے سامنے بطور لطیفہ کہہ لیں یا اپنے دفاع کا کہہ لیں پیش کرتا ہوں۔ ہمارا مزاج کیا ہے، اگر کوئی شخص مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ ہمارے دیوبندیت کے بہت بڑے عالم ہیں، میدان سیاست میں ہمارے قائد ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مولانا نے فلاں فلاں سے اتحاد کیا ہے، میں کہتا ہوں ہم مولانا کے جبے اور دستار کا احترام کریں گے، اور جو ان کے جوبے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کو باہر نکال کے جوتے ماریں گے۔ جب تک دستار کے اندر ہے کچھ نہیں کہنا، باہر نکال کے اس کو گڑگڑا دیں گے، لیکن جوبے کا احترام کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے فاتح بن کے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو 13 یا 14 اشخاص کے اعلان کیا یہ جہاں بھی ملے تو قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن خطل جس کے قتل کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کعبہ کے پردے کے نیچے چھپ کے گر گڑاتا ہے، رو رہا ہے، فرمایا اس کو وہاں سے نکالو اور قتل کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت اللہ کے غلاف کا احترام کیا ہے، اندر چھپے عبداللہ بن خطل کا احترام نہیں کیا۔ ہم مولانا فضل الرحمان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے جبے میں نیچے چھپے باطل کا احترام نہیں کرتے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسی کھلی سمجھو، کوئی یہ نہ سمجھے اپنے اکابر کے خلاف ہے، جو کہتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ پچھلے دنوں مسئلہ چلا ہماری سپاہ کے حوالے سے، مولانا خلاف بولتے ہیں، میں نے کہا خدا کی لعنت اس شخص پر جس نے کبھی مخالفتیں کی ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کبھی میں نے مخالفت نہیں کی، میرے بارے میں کہا یہ کہتا ہے اگر تم مماتیوں کو بلاؤ گے تو میں ساجد نقوی کو بلاؤں گا، میں نے کہا میں مماتی برداشت نہیں کرتا، نقوی برداشت کر لوں گا۔ یار عقل سے کام نہیں، اتنا بڑا جھوٹ میرے کھاتے ڈالتے ہو، ثبوت دو، کا ثبوت تو نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر غلط بات۔ میں صرف یہ وضاحت کر رہا تھا ہم خود اتحاد کرتے نہیں ہیں، اہل حق میں ہمارے اکابر کریں، ان کے خلاف ہم بک بک بھی نہیں کرتے۔ اور اس پر میں ایک چھوٹا بطور دفاع کی بات کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ ہری پور بیان تھا نا ایبٹ آباد میں حویلیاں، تو اسٹیج پہ جمعیت کے احباب بھی تھے، ایک ساتھ نے مجھے چڑھ دی غیر مقلدین سے مسافہ کرنا چاہیے، میں نے کہا غلط ہے، ان سے ملنا چاہیے، میں نے کہا ٹھیک نہیں، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، میں نے کہا جو پڑھی ہے وہ واجب الادا ہے، نمازی کے پیچھے ہو جاتی ہیں، میں نے کہا جو پڑھی ہے واجب الادا ہے، ان سے اتحاد جائز ہے، میں نے کہا حرام اور ناجائز ہے۔ اب ساتھ چٹ آ گئی،
پہلے 10-15 چٹے دے کے نا پھر چٹ آ گئی آپ سے جمیعت علماء اسلام والے بیٹھے ہیں یہ تو اتحاد کرتے ہیں. اب دیکھو ان کا خیال ہوگا کہ پھنس جائے گا. میں نے کہا بھائی پھنسانا بڑا مشکل ہے. اس نے جو میرا ایک مرتبہ بیان تھا یہ غازی عبدالرشید جب شہید ہوئے نا ان کے شہادت کے کچھ روز بعد وہاں اس علاقے میں جام پور میں جلسہ تھا. تو جلسے کے بعد چٹے تو آتی ہیں ایجنسیوں نے جلسہ گھیرا ہوا تھا چٹے سوال پر چٹے آتی میں جواب دیتا رہا. اس میں چٹ آئی کہ کیا خود کو شملہ کرنا جائز ہے آپ کی رائے کیا ہے. یہ چٹ ہے. تو میں نے کہا خود کو شملے میں 2 جرنیلوں کا اختلاف ہے. جنرل ایوب مرحوم فرماتے تھے جائز ہے جنرل پرویم شرف کہتے ہیں ناجائز ہے. آپ کو جس جرنیل کی رائے پسند ہے اس پر عمل کریں. مجھے بعد میں ایجنسی والے ملے اس چٹ پر ہم نے کہا پھنس جائے گا تو اسے بھی نکل گیا. میں نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ جرنیلوں کا مسئلہ ہے. ایک نے کہا جائز ہے اس نے کہا 65 کی جنگ میں بم بند اڑا دو. دوسرے نے کہا ناجائز ہے. تو ان سے بھائی پوچھو جس سے آپ کو عقیدت ہے اس کی رائے پہ عمل کرو. ہمیں بخشو سے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. چلیں خیر اللہ میں بات سمجھ. مجھے ایک مرتبہ ایجنسیوں نے اٹھا کے لے گئے لمبی تفتیشی داستان میں کبھی سناؤں نا وہ بڑی دلچسپ ہے جو مجھ سے سوال و جواب ہوتے ہیں. میں اس میں ایک سوال پیش کرتا ہوں. مجھ سے ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ کا نہیں ہم نے 3 بجے وقت پورا کرنا. میں نے ان نے کہا جی ایک سوال یہ تھا کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت کون سی ہے. میں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ. مجھے کہتے ہیں یہ کیا توجہ یہ کیا آپ تو مجاہد. میں نے کہا میں مجاہد تھا ہوں تو نہیں نا. اس نے کہا کیا مطلب. میں نے کہا جب مجاہد تھا تو مولانا عمر آئیڈیل تھی جب مجاہد نہیں ہوں تو مولانا فضل الرحمان آئیڈیل ہے. سمجھئے. میں نے کہا جب ادھر تھے تو آئیڈیل جب ادھر ہے تو آئیڈیل. تو جب مجاہد ہے پھر دیکھنا ہے کہ جہاد سے کام کیسے ہے. جب مجاہد نہیں ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ جہاد کے بغیر کام کیسے ہوتا ہے. پہلے وہ آئیڈیل تھی اب یہ آئیڈیل ہے. انہیں بہت کرے تھا لیکن بحمدللہ تعالیٰ ان کو لکھنا پڑا کہ اس کو مزید گرفتار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنا پڑا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے اکابر کا درس ہے. میں آپ کی خدمت میں چوتھی اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے یہاں ابھی اعلانات ہوئے مرکز میں بہت ساری ترتیبیں ہیں. مانا 3 دن بھی ہے اور جمعیت والی میں کہہ رہا تھا جواب رہ گیا. میں نے ان سے کہا جمعیت والے بیٹھے تھے یہ تو اتحاد کرتے ہیں. میں نے کہا میری لڑائی مذہبی ہے ان کا اتحاد سیاسی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا اور کو چٹا دیتے ہو چٹوں کا جواب دینا بھی سیکھا کریں نا. مجھے اب جلسوں میں چٹیں نہیں آتی. چٹ کا جواب دینا ایک فن ہے. اللہ سب کو عطا فرمائے. کیوں چٹے کو جواب نہیں آتا. چلے میں اس پر بھی ایک چٹ سنا دیتا ہوں کہ اب جواب دیتے کیوں نہیں. سیالکوٹ میں اجتماع تھا غیر مقلد نے چٹ دی کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے امام وہ ہونا چاہیے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو. اب بتاؤ بیویاں تلاش کرتے ہیں میرے خوبصورت ہے کہ نہیں. اور مطلب بھی لکھا ہوا ہے لیکن پوری تفصیل ہے. میں اس کا علمی بحث میں نہیں پڑھتا. میں جواب دیتا ہوں جن کو سمجھ ہے. میں نے کہا جی بالکل لکھا ہوا ہے. اب لوگ بھی ہمارے بڑے متعجب کہ ہماری فقہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے فقیہ تھے مجتہد تھے ولی تھے اور صاحب کشف تھے. امام صاحب کشف ہوا کہ 1200 سال بعد ایک فتنہ ہوگا جو لڑکیاں دیکھ کر اہل حدیث کریں گے. تو امام صاحب فرمائے مولوی دی اپنی زنانی سوڑی اہل حدیث ہونا پڑے. یہ اس لیے مسئلہ لکھا ہوا. میں نے کہا اور کچھ چٹ ہے. میں نے کہا یہ اس لیے لکھا ہے. اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں ان مولویوں کے نام لے کر بتاتا ہوں جن کو تم نے لڑکیاں دی اور اہل حدیث ہوئے. بتاؤں چپ. میں نے کہا اور کوئی چٹ ہے. اب چٹیں نہیں آتی. ہم نے یوں چٹوں کا رخ بدلا ہے نا. اب جلسوں میں چٹیں نہیں آتی. بیان کرتے ہیں اگلے شہر چلے جاتے. میں خیر چوتھی اور آخری بات عرض کر رہا تھا وقت ہو گیا. آخری بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی ہمارے اصول اور ضوابط ہیں ہمارے علماء کرام مرکز میں آنے کے لیے ان تمام ضوابط سے مستثنا ہے. یہ ذہن نشین فرما تمام اصول سے. ہمارے یہاں سال کا کورس علماء کے لیے ہے. مانا اجتماع ہے. آپ جب چاہے تشریف لائیں. عید کے دن نہ آ جائیں رمضان میں آج میں جب آئیں. آپ 1 گھنٹے کے لیے آئیں تب بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں. دن کو آئیں تب بھی ہیں رات کو آئیں تب بھی ہیں. یہ اصول و ضوابط کام کو منظم کرنے کے لیے ہیں علماء کرام سے دوریاں اختیار کرنے کے لیے نہیں. اور یہ ہم نے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ سیکھا ہے. ادبار مشہور تھا کہ بہت سخت ہے. اب فرماتے بھی سختی اوروں کے لیے علماء کے لیے نہیں ہے. آتے ہیں نہیں اور باہر سے کہتے ہیں بہت سخت ہے. اس لیے ہمارے سب قواعد و ضوابط عوام الناس کے لیے علماء کرام کے لیے کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے. آپ جب بھی تشریف لائیں سر بچشم قبول ہے. ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رکھے اور اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
مفتی شبیر صاحب نے اعلان تو فرما دیا ہے، ہمارے بہت سے علماء کرام ملک بھر سے تشریف لائے ہیں، تمام کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا مشکل ہے۔ مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم واقعتاً ہمارے بزرگ ہیں، اور میں دل سے ان کی قدر اور احترام کرتا ہوں۔ حضرت کی آمد پر میں کتنا خوش ہوں میں بتا نہیں سکتا۔ ساتھیوں نے دعوت دی ہے، میں نے دعوت نہیں دی، اور جان بوجھ کے نہیں دی، اللہ گواہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کی طبیعت کی وجہ سے میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں دعوت دوں گا وہ انکار کریں گے نہیں، اس لیے میں نے بھی دعوت دی۔ جب وہ تشریف لے آتے میں بہت خوش ہوا۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ شفقت ہمارے سر پہ تا دیر قائم رکھے۔ اب استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے ہیں، تو استاد جی دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد ہماری مجلس اختتام ہوگی۔ آپ حضرات اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ آئندہ انشاءاللہ ہر سال علماء اجتماع ہوتا رہے گا۔ اس سال ہم نے جان بوجھ کے مختصر اور چھوٹا اجتماع کیا ہے اپنے وسائل کی وجہ سے۔ آئندہ اعلان ہوا تو آپ تشریف لائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اور جو عوامی اجتماع ہے غالباً 7 مارچ نہیں 3 مارچ میرا خیال بنتا ہے، غالباً 3 مارچ۔ اب پہلا اتوار ہے، 3 ہو یا 7 ہو، تو اس کی تاریخ نوٹ فرما لیں، عوامی اجتماع ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔